یہ بیان فرمائیے گا، عام طور پہ ایک عام آدمی یہ اشکال پیش کرتا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں ان سے جب کمیونیکیشن ہوتی ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، تو ان کا جو بات کرنے کا انداز ہے، زبان کے پہلو سے میں سوال پوچھ رہا ہوں، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی ثقیل اور بڑی ہی جس کو آپ کہتے ہیں فصیح الفاظ وہ بول رہے ہوتے ہیں، عام آدمی کنیکٹ نہیں کر پاتا۔ میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ زبان کا تحفظ، اپنی میراث کو پیچھے سے لے کر آنا، اس سے لوگوں کو جوڑنا، یہ بھی ایک ضرورت ہے، اور ظاہری بات ہے جب مذہبی لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کو نہیں سنبھالیں گے تو لوگ اپنی ماضی کی شخصیات سے کیسے کنیکٹ کریں گی؟ اور دوسری ضرورت وہ پریکٹیکل پریگمیٹک ضرورت ہے کہ عام لوگوں میں زبان اور بیان اور اس کے اسالیب کی ندرت کا وہ شعور اب نہیں ہے۔ بیلنس رویہ کیا ہے؟ اور جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مشکل زبان بولتے ہیں تو انہیں کیسے سمجھایا جائے کہ زبان مشکل ہم نہیں بول رہے، آپ لوگوں کی زبان خراب ہو گئی ہے، اور اب تو یہ عالم ہے کہ ہمارے 100 سال پرانی جو اردو تھی، ہمارے ملک پاکستان میں، ہندوستان میں جو لوگ اردو جانتے، پڑھتے، لکھتے، بولتے ہیں، وہ تک ان سے کنیکٹ نہیں کر پاتے۔ اس پورے کرائسس کا حل کیا ہے؟ اس میں دو تین چیزیں ہیں جو بہت ملحوظ رکھنے کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، جیسے ابھی میں نے تعلیمی نظام کے بارے میں بعض سوالات کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے کو زبان کیسے سکھانی ہے۔ زبان ذریعہ ہے، اسی سے آپ نے علوم تک پہنچنا ہے۔ ایک زبان جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے سامنے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو ہماری زبان کیا ہے، یعنی جس میں ہم اپنی قوم کے ساتھ معاملہ کریں گے، یہ دیکھیے ہر جگہ اس کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ انگلستان میں چلے جائیں یا امریکہ میں موجود ہوں یا دوسرے ملکوں میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اپنی زبان کے بارے میں، جیسے چین میں ہے، جاپان میں ہے، لوگوں کے اندر ایک خاص شناخت کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ چیز بہت مجروح ہوئی ہے، چنانچہ ہم اپنی تاریخ سے رشتہ کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جو دینی علوم کے ماہرین ہیں ان کا پس منظر بالکل الگ ہوتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ اگر اردو سیکھتے ہیں تو وہ بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اس کے پس منظر کی زبانیں وہ عربی سے بھی واقف ہوتے ہیں، فارسی زبان سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ تو زبان کوئی ایسی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ آپ یک بیک ایک روپ دھار لیں گے اور پھر ایک اور بحروپ اختیار کر لیں گے۔ زبان آپ کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے، اور اسی لحاظ سے وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ آپ انسان بات کرتا ہے یا انسان کے چہرے پر تاثرات نمودار ہوتے ہیں، جب وہ لفظوں کا انتخاب کرتا ہے تو یہ جتنا فطری ہوتا ہے اتنا ہی مؤثر بھی ہوتا ہے۔ تو علماء بات کر رہے ہوں، سائنس کے لوگ بات کر رہے ہوں، آپ ڈاکٹروں کا بھی بات کرتے دیکھ لیجئے، آپ سائنسدانوں کو بات کرتے دیکھ لیجئے، کتنی اصطلاحات ہیں جو وہ بے تکلف استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ان کو بعض اوقات روک کر پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ جو آپ بیماری کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کر رہے ہیں، فلاں فلاں لفظوں کا مطلب تو بتا دیجئے کیا ہے، فلاں فلاں معلومات کی کیا نوعیت ہے۔ تو ہر آدمی جو ایک پس منظر رکھتا ہے اس کی زبان بھی وہیں بنتی ہے۔ یہاں مسئلہ کیا پیدا ہو گیا؟ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں زبانوں کی تعلیم میں ایسے غلط رویے اختیار کیے گئے ہیں کہ نہ لوگوں کو اپنی زبان آتی ہے، نہ وہ اپنی علاقائی زبان کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، اور نہ ان کو جو انگریزی سکھائی جا رہی ہے وہ آتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کے ساتھ کسی زبان میں بھی گفتگو کرنی ممکن نہیں رہتی۔ یعنی عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی ہر قوم اپنی زبان میں بات کر رہی ہوتی ہے تو اعلیٰ ترین چیزیں بھی اس تک پہنچائی جا سکتی ہیں اور اس کو منتقل کی جا سکتی ہیں۔ تو اصلاح اس کی کرنی چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ سائنس کے ایک ماہر کو اور دینی علوم کے ایک ماہر کو اور سماجی علوم کے ایک ماہر کو یہ کہیں کہ وہ جو زبان بولی جاتی ہے، آپ کے ہاں بعض اوقات دودھ بیچنے والے بول رہے ہوتے ہیں، ریڑھی لگانے والے بول رہے ہوتے ہیں، سائیکل ٹھیک کرنے والے بول رہے ہوتے ہیں، وہ اس زبان میں آپ کو بتائے یا سمجھائے۔ کوشش کرتے ہیں اہل علم کہ عام آدمی کی سطح پر جا کر بھی اس کو بات سمجھائیں، لیکن بہرحال علم کی اپنی زبان ہے، اور معاشرے کو بحیثیت مجموعی اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ وہ علم کی زبان کو عمومی طور پر سیکھے اور سمجھے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ زبانوں کے بارے میں ایک واضح رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ابتدائی تعلیم ہر حال میں علاقائی زبان میں ہوگی، مادری زبان میں ہوگی، اور اس کے بعد آپ طے کریں گے کہ آپ کا علم کس زبان میں ہے، اور وہ آپ کی اپنی زبان ہونی چاہیے۔ آپ نے انگریزی سکھانی ہے، فرانسیسی سکھانی ہے، کوئی اور زبان سکھانی ہے، اس کا وقت وہ آتا ہے جب کہ بچہ زبانوں کے درمیان تفریق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہی طریقہ تھا ہمارے ہاں، اور اس میں ہم نے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں، اچھی زبانیں بولنے والے پیدا کیے ہیں، مختلف علوم میں کام کرنے والے لوگ پیدا کیے ہیں۔ وہ قیامت کون سی آ گئی تھی جس کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں غتربود کر کے رکھ دی ہیں؟ تو اس لیے رویہ ہمارے طرز عمل میں خرابی کا ہے، اس کو درست کرنا چاہیے۔ یہ سوال پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو اس قابل ہی نہیں رکھا کہ وہ اپنی میراث کے صحیح
علم کے ساتھ آگے بڑھ سکے اور چیزوں کو دیکھ سکے اور سمجھ سکے۔ آپ کسی قوم کی زبان جب تبدیل کر دیتے ہیں تو آپ در حقیقت اس کو صدیوں کے حافظے سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو ہماری اردو ہے مثال کے طور پر، اس کے پیچھے فارسی کی تاریخ ہے، عربی کی تاریخ ہے، یہ کم و بیش 1200 سال کی تاریخ ہے۔ اس کے بڑے لوگ ہیں، اس کی شخصیات ہیں، اس کے علوم ہیں، ان کی اصطلاحات ہیں، ان کے بات کرنے کے طریقے ہیں۔ یہ ہمارا بچہ مکتب میں سیکھ لیتا تھا، ہم نے سیکھا ان ساری چیزوں کو۔ جس وقت ہماری تعلیم ہوئی، اب آپ نہیں سیکھنے دیتے تو اس کے بعد اس کے لیے علم اجنبی ہو جاتا ہے، اور جو لوگ جدید اصطلاحات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ڈاکٹر مثال کے طور پر، مختلف علوم کے ماہرین، ان سے لوگ مرعوب ہو کے ان پہ اعتراض نہیں کرتے، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو کون سے عام لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے اپنی پوری عدالتوں کے اندر طریقہ اختیار کر رکھا ہوا ہے، اس میں کیا وہ سائلین جو قطار لگا کھڑے ہوتے ہیں وہ تو اپنی درخواست بھی نہیں پڑھ سکتے، اس میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزیں جب آپ نے تلپٹ کر دی ہیں تو اس سے در حقیقت معاشرے میں بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور لوگ بہت سی چیزوں سے محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے زبان کے اس تحفظ کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار کیا۔ ایک اور پہلو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ہمارا جو ملک ہے پاکستان، ظاہری بات ہے ہماری قومی زبان ہے اردو، اور زبان کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ وہ ماحول ہی سے اصل میں بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ محض کسی جزیرے میں بیٹھ کے کتاب کھول کے زبان نہیں آتی، زبان تو سرتسر سما ہے، لوگوں سے سنتا ہے جیسے لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اتنی بڑی یہ سہولت حاصل ہے کہ ارد گرد معاشرے میں اردو زبان رائج ہے، لیکن مجھے بھی تجربہ ہوا، آپ بھی اس کی تائید کریں گے کہ اس وقت جو بچے 5ویں 6ٹھی 7ویں کلاس میں جدید انگریزی اسکولوں میں جا رہے ہیں وہ اردو بول ہی نہیں سکتے۔ یعنی ایک تو یہ کہ اردو کو سمجھنا، اس کی زبان کا فہم حاصل کرنا، اس کی تاریخ، اس کے پس منظر سے واقفیت حاصل کرنا، بول ہی نہیں سکتے۔ اور اردو بولنے کو اب ایک عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جو کھاتے پیتے گھرانے ہیں، ان میں پڑھے لکھے لوگ جو جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھی زبان یہ اردو بولے گا، لوگ کہیں گے تو جس طرح سرکاری اسکول کے بچے اردو بول رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا لاس ہے اس وقت، ہم والدین کو یہ سمجھا سکیں اگر کہ اگر آپ بچوں کو انگریزی سکھائیں وہ بولیں، لیکن اپنی ایک زبان سے محروم کر رہے ہیں تو کتنے بڑے علم سے محروم کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو احساس کمتری کا پہلو ہے، ہم سے بھی بتائیے گا، مغرب کی چکا چوند ہے، ترقی ہے، ہم مروب بھی تو ہوئے نا، ہمیں اپنی زبان بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں مشرق میں بعض قوموں نے غیر معمولی ترقی کی ہے۔ آپ عربوں کو دیکھ لیں، ان کے ہاں کیا بڑا انفراسٹرکچر موجود میں نہیں آیا؟ ملیشیا، انہوں نے کیا اپنے ہاں وہ چیزیں پیدا نہیں کی جن کو آپ جدید سہولیات کہتے ہیں؟ اس وقت بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو ابو ظبی میں، آپ کو امارات میں، آپ کو بہت دوسرے ملکوں میں وہ سب چیزیں مل جائیں گی جو کسی زمانے میں مغربی ملکوں کا امتیاز ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے آپ ملیشیا کو دیکھ لیں، آپ ترکی کو دیکھ لیں، آپ جاپان کو دیکھیں، آپ چین کو دیکھیں۔ یعنی یہ وہ ملک ہیں کہ جو ترقی کے بام پر پہنچے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی اس ترقی کو مانا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی زبانوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں۔ تو کوئی بین الاقوامی زبان سکھانا یہ بالکل درست ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا مذہب اس کی زبان ہے نا، عربی زبان ہے، قرآن مجید اس میں نازل ہوا ہے۔ کبھی ہم نے یہ کہا کہ آپ بچوں کو پہلے دن سے عربی زبان سکھانا شروع کر دیں؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے پہلے اپنی زبان میں علم کا دروازہ کھولنا چاہیے۔ اسی لیے اصرار کیا جاتا ہے اس بات پر کہ ان کو اپنی مادری زبان میں آپ تعلیم دیں، وہاں سے در حقیقت وہ زبان کے ذریعے سے علوم تک پہنچتے ہیں، نہ کہ زبان ہی کو سیکھنے کے خلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں تو ہم نے ان کو برباد کر دیا ہے، وہ کسی زبان سے بھی اس طرح واقف نہیں ہو پاتے جس طرح کہ ان کو واقف ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی کوئی قومی زبان ہے تو اصل میں وہ قومی زبان کیوں آپ نے قومی زبان کے طور پر اختیار کی ہے؟ وہ حقیقت میں آپ کی قوم کا تاریخی ورثہ ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کسی زبان کو قومی زبان کہا ہی نہیں جا سکتا۔ تو وہ آپ کا جو تاریخی ورثہ ہے وہ اپنی ایک تاریخ رکھے گا، اس میں بڑے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، اس میں لوگوں نے لکھا ہوگا، اس میں علوم وجود میں آئے ہوں گے۔ یہ سارا حافظہ ہے جس سے آپ اپنے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ناگزیر ہیں۔ اس کے بعد یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو دنیا سے معاملہ کرنا ہے، دنیا کے علوم سیکھنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کون سی زبانیں پڑھنی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کسی ایک بین الاقوامی زبان کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں لوگوں نے سہولت کی وجہ سے انگریزی کا انتخاب کر لیا، انگریز یہاں آئے تھے، رہے تھے، انہوں نے اپنی زبان پڑھانا سکھانا شروع کیا تھا، تو اس کے لیے ایک پورا آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود تھا۔
تو اچھی بات ہے، آپ فرانسیسی کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، آپ اسپینش کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، کسی کا بھی کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بین الاقوامی زبان جو آپ کے لیے علوم کا دروازہ کھول دے، اس کے لیے آپ کو لازماً اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کب، کس موقع کے اوپر جا کر؟ اس وقت جب بچہ علوم اور فنون کا دروازہ اپنے لیے کھولنے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہے۔ اسی طرح ذریعہ تعلیم کس چیز کو ہونا چاہیے، یعنی آپ اصرار کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ مثال کے طور پر ریاضی کے لیے، آپ مثال کے طور پر سائنس کے لیے انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا لیں، لیکن تمام علوم کے لیے اس کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے اس کا؟ یعنی وہ کون سی نئی بات ہے جو وہاں سے آپ کو ملنی ہے؟ آپ کو اپنی مذہبی تعلیم عربی زبان میں دینی چاہیے، جس طرح کہ میں نے اپنے مضمون میں جو میری کتاب مقامات میں ہے یہ بتایا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور باقی تمام علوم کی تعلیم آپ کو اپنی قومی زبان میں دینی چاہیے۔ جو بھی آپ کی قومی زبان ہے وہ کسی ملک کی کوئی ہو سکتی ہے، کسی ملک کی کوئی دوسری ہو سکتی ہے، آپ کو صرف ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ سائنس کے علوم اور زیادہ سے زیادہ میتھمیٹکس اور ریاضی اس کو آپ انگریزی زبان میں پڑھا دیں یا کسی بھی دوسری زبان میں پڑھا دیں، کیونکہ ہر علم اپنی ایک زبان رکھتا ہے اور اس میں آپ تراجم کا طریقہ اختیار کر کے حقیقی علم کو اس طریقے سے منتقل نہیں کر سکتے۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا، اس سے ہمارے ہاں اعلیٰ درجے کے لوگ پیدا ہوتے، وہ دنیا سے بھی معاملہ کرتے، علوم میں بھی ترقی کرتے۔ ہم نے تو اس معاملے میں جو راستہ اختیار کیا ہے اس نے کسی قابل بھی نہیں رہنے دیا ہماری قوم کو، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں بھی اب ہماری آئندہ نسلوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہونے والا ہے، اور یہ باہر تو پیدا ہو ہی چکا ہے، خود آپ کے ملک میں بھی پیدا ہو رہا ہے کہ آپ مذہب کے اعلیٰ درجے کے لوگوں کے ساتھ ان کے رشتے کو منقطع کر دیں گے۔ والدین بچوں کو چند بنیادی چیزیں سکھا سکتے ہیں مذہبی لحاظ سے، وہ نماز سکھا دیں گے، وہ چند دعائیں سکھا دیں گے، وہ کچھ آداب سکھا دیں گے۔ اس کے بعد جب بچہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو اعلیٰ علوم پر مبنی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں کون لوگ ہوں گے کہ جن کی طرف وہ رجوع کرے گا؟ وہ لوگ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے کسی دوسری زبان میں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سائنس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر انگریزی زبان سے واقفیت نہیں ہے اور انگریزی زبان کی مصطلحات کو آپ نہیں جانتے اور آپ کا وہ پس منظر نہیں ہے، تو آپ بہت سی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے صحیح طریقے سے۔ بالکل اسی طریقے سے مذہب کی بھی ایک زبان بن چکی ہے۔ وہ کون سی زبانیں ہیں؟ ابتدا میں عربی، پھر فارسی، اب اردو زبان۔ ان میں سے کوئی ایک زبان لازماً بچوں کو اعلیٰ درجے پہ آئے گی تو وہ اپنی پوری میراث سے منتقل ہوں گے۔ اس میں بہت سی باتیں کہنے کی ہیں، یہ بڑا المناک باب ہے ہماری تاریخ کا۔ ہمارے ہاں لوگوں کو اس کا بالکل احساس نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ بالکل ہم سبھی بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی ہے۔ یہاں تک صورتحال ہے کہ ہم اپنے قومی شاعر کے کلام تک کو نہیں پڑھ سکتے اور سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کا پیغام کیا تھا۔ مذہب اور باقی جو پس منظر کی چیزیں ہیں اس سے تو ایک رشتہ کٹ ہی چکا ہے۔